لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید کو اس نگاہ سے کہ کس طرح سے قرآن ہماری زندگی میں کلام کرے اور کس طرح سے کلام الہی ہمارے لیے گویا ہو، امیر المومنین کے اس قول کے تحت ذیل جو بات گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ذالک القرآن فاستنطقوہ، یہ قرآن ہے جس سے تم کلام چاہو، نطق چاہو، اس سے تم بات کرو کہ قرآن تم سے بات کرے۔ تو امیر المومنین کی اس فرمائش کے تحت ہم کوشش یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہم سے بھی کلام کریں، ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے جوانوں سے، مردوں سے، خواتین سے قرآن ہم سے کلام کرے۔ اور کلام کرنے کے لیے لازم ہے کہ کلام دو طرفہ ہو، مکالمہ ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کلام کو رکھیں، اپنی بات کو رکھیں، ہم اس سے کلام کریں، وہ ہم سے کلام کرے۔ اور ماہ رمضان سب سے بہتر موقع ہے کلام الہی کو سننے کا۔ ظاہر ہے کہ کلام الہی یہ جو ہمارے سر میں کان بنا ہوا ہے سماعت، اس سے بھی سنا جاتا ہے، لیکن وہ تو ہم جب پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، قاری پڑھتے ہیں، تو انسان اس سے، اس کان سے سنتا ہے، اس سماعت سے سنتا ہے۔ لیکن اصل کلام الہی جو نور ہے وہ انسان دل کی آنکھوں سے اور اپنی روح کی آنکھوں سے سنتا ہے۔ جس طرح سے یہ کلمات جو ہے موجود ہیں روایات میں۔ آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے، جو قرآن کی بہت ہی زیادہ اہم، اگر ہم سب سے زیادہ اہم نہ کہہ پائیں، چونکہ سورہ حمد بھی موجود ہے، اور پچھلے سال عرض کیا گیا کہ سورہ حمد کے کتنے فضائل و درجات ہیں، تو سورہ حمد کے بعد بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ حمد کے بعد سب سے زیادہ اہم جو سورہ ہے وہ ہے سورہ توحید۔ چھوٹا سا سورہ، مختصر کلمات، مختصر چند آیتوں کا سورہ توحید، جو سورہ حمد کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ ہے نا؟ سورہ توحید یعنی سب جانتے ہیں نا؟ ہاں بیٹا دیکھو، کوئی چیز اگر نہیں معلوم ہو تو آپ فوراً اس دن کی طرح سے نہیں ہوگے، ہم بہت دیر گفتگو کرنے کے بعد پھر پوچھیں کہ شکست جانتے ہو تو کہہ نہیں، جو چیز نہیں معلوم فوراً کہہ دو کہ یہ مجھے نہیں معلوم ہے، ہاتھ اٹھا دو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو سورہ توحید کسے کہتے ہیں؟ سورہ قل هو اللہ احد، اسی کو کہتے ہیں سورہ اخلاص۔ اخلاص یعنی خالص، خلوص، مخلص ہونے کا سورہ، اللہ کی بارگاہ میں خالص ہونے کا سورہ، پیور ہونے کا سورہ، پیورٹی ہے نا؟ چونکہ اگر انسان دین میں پیور نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اخلاص نہ ہو تو لازمی طور پر پھر کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر سورہ توحید ہم سے کلام نہ کر سکے اور سورہ توحید کے کلام کو ہم نہ سن سکیں
اور اپنی ذات میں، اپنے وجود میں ہمیں توحید کا احساس نہ ہونے پائے، عملی زندگی میں اگر توحید کے احساس نہ ہونے پائے تو عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں انسان شرک کا حتماً شکار ہوگا۔ اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ شرک کا خطرہ مشرکوں کو نہیں ہے۔ کیا شرک کا خطرہ کافروں کو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ہیں ہی پہلے سے، جو آلریڈی مشرک ہیں، جو آلریڈی پہلے سے کافر ہیں، انہیں کون سا شرک کا خطرہ لگا ہوا ہے؟ مثلا ایک انسان جو پہلے سے کینسر کا مریض ہے، اس سے کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کھاؤ، تمہیں کینسر کی بیماری ہو جائے گی، وہ تو ہے ہی پہلے سے کینسر کا مریض۔ اب بیچارے کی چند دن زندگی بچی، اسے سگریٹ پینے دو، اسے پریشان نہ کرو، وہ ہے آلریڈی کینسر کے مریض، اب کون سا خطرہ اسے لگا ہے؟ وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح شرک ہے، تو شرک کا خطرہ مشرک کو کون سا شرک کا خطرہ؟ وہ تو ہے ہی بیچارہ پہلے سے مریض، اس کو مرض کے دور کرنے کا دوسرا علاج ہے۔ شرک کا خطرہ ہے مومنوں کو۔ یہ بات جلدی شاید آپ نہ سنیں، لیکن اس طرح کی باتیں بھی سن لیا کریں۔ اس لیے آپ نہیں سنیں گے کہ بہت ساری باتیں آپ لوگ ایسی سنتے ہیں کہ ہمیں صرف وہ باتیں بتائی جائیں جو ہم کو اچھی لگیں۔ مومن کو وہی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ جس میں، البتہ یہ تھوڑا سا اسے کیا کہا جائے، کون سا مومن کہا جائے؟ مثلا ایک مریض انسان کو کہا جائے کہ بھائی تم مریض ہو، تو بتا دینا اچھا ہے یا نہ بتانا اچھا ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر ایک مریض سے کہے کہ ابھی تم فرسٹ اسٹیج میں کینسر کے مریض ہو، تو ٹھیک ہے، تھوڑا گھبراہٹ ہوگی، گھر والے روئیں گے، تھوڑا پریشانی ہوگی، لیکن یہ تو بہت اچھا ہوا کہ بتا دیا کہ فرسٹ اسٹیج میں ہمیں معلوم ہو گیا، علاج ہو جائے گا۔ تھوڑا برا لگے گا، تھوڑا رونا دھونا ہوگا، تھوڑا تکلیف ہوگی، لیکن علاج ہو کے صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ بتایا گیا تو پھر تو چلا جائے گا نا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہی مسئلہ یہ ہے، کینسر وینسر کے مرض اتنا برا مرض نہیں ہے، خدا آپ سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو بھی محفوظ رکھے، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں، مر جائے گا انسان، بس کیا کرنا ہے، مر جائے۔ مر جانا کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ کون سی یہ دنیا بڑی اچھی جسے بڑا دل چاہتا ہے انسان کو رہنے کے کہ جئیں اور جی کے کیا کریں، کون سا بڑا کام کر لے رہے ہیں، صبح و شام دوڑ بھاگ، یہ وہ، کون سا ہنر دکھا رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ کون سے ہنر دکھا رہے ہیں؟ ہم کون سے شیخ طوسی ہیں، شیخ مفید ہے، امام خمینی؟ تو مر جائے تو مر جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر شرک کے ساتھ ہے تو، اگر اتنے بڑے مرض کے ساتھ یہ بیماری ہے، کینسر کی بیماری نہیں، شرک کی بیماری کا اگر انسان خطرہ اور اس خطرے میں دوچار ہو گیا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر اس شرک کے ساتھ مر جائے گا تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ گناہ تو معاف نہیں ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ جو بھی اللہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، البتہ اس کے قانون ہیں، وہ بھی بغیر قانون کے نہیں، لیکن سارے گناہ معاف ہونے کے لائق ہیں، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شرک معاف ہو جائے۔ اور خطرہ کس کو ہے شرک کا؟ مومن کو۔ اب لگ رہا ہے کہ سورہ توحید سمجھنا چاہیے، ہاں جی ہاں، اہم مسئلہ ہے۔ البتہ ہم بہت زیادہ نہیں سمجھائیں گے، چونکہ طے یہاں پر ہے کہ ایک دن میں ایک سورہ انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے آسان لفظوں میں، جو ہمارے یہ بچے بھی سمجھ جائیں اور آپ کو بھی مشکل نہ ہو، اس لیے مختصر گفتگو ہو رہی ہے، تو مختصر تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیا۔ اس لیے ہم شروع میں چند روایتیں پیش کرتے ہیں سورہ توحید کے بارے میں۔ کئی ساری روایتیں چھوڑ کے میں نے بعض روایتیں صرف آپ کے سامنے لکھی ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ دیر تک گفتگو کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن واقعاً اگر کوئی کلام رسول اللہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی کلام امیر المومنین، چند روایتیں اگر آ جائیں تو واقعاً ہمارے وجود میں نورانیت پیدا کر دیں گی۔ تو پہلے تو ہم شان نزول کے بارے میں، یہ بھی روایتیں ہیں، شان نزول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ نازل کب ہوا۔ اس سورہ کے بارے میں یہ کہ کہتے تھے لوگ آگے رسول اللہ سے، آپ کا پروردگار، آپ اپنے پروردگار کی تعریف کریں، آپ تو کہتے ہیں آپ کا خدا، ہم کوئی خدا نہیں مانتے، لا الہ، ہم اتنے سارے خداؤں کو وہ لوگ مان رہے تھے، آپ ایک بات کی، آپ کا خدا کون ہے؟ تو یہ اب تھوڑا الگ الگ روایتوں میں ہے، اور آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ، سعد بزرگوار،
انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی وہ نہیں کہ ٹکراؤ نہیں ہے، ساری چیزیں ممکن ہے۔ یہ ہے کہ مشرکین بھی کہتے رہے ہوں گے، یہودیوں کے باقاعدہ نام ہے کہ عبداللہ ابن سوریہ نے آگے کہا، عبداللہ ابن سلام نے آگے کہا کہ بتائیں آپ کا پروردگار کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کی تعریف کریں، آپ ڈیفائن کریں۔ کہتے ہیں ہمارا خدا، ہمارا اللہ۔ اب آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ آپ ڈیفائن کریں تو آپ سمجھ کے ڈیفائن کریں۔ یہ تو آپ جا کے سورہ توحید پڑھ دیں گے تو بیچارہ سامنے والا نہیں سمجھے گا۔ عرب والے لوگ تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں احد کے معنی کیا ہوتا ہے، صمد کے معنی کیا ہوتا ہے، لیکن آپ سورہ توحید نہیں، تو آپ کو تھوڑا اور سمجھانا پڑے۔ جیسے پرسوں عرض کیا تھا نرسوں کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے گورباچوف کو جا کے کہا کہ بس بتانے تھوڑی نہیں آیا ہوں، میں سمجھانے آیا ہوں، امام خمینی کی خط تم کو سمجھانے آیا ہوں، تو وہاں پہ سمجھانا پڑے گا، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کبھی مشرکین کہتے تھے، کبھی نصارہ نجران کے لیے بھی کہا بھئی تم کو اللہ کی، جس اللہ کی بات کرتے ہو، ہم تو 3 خدا مانتے ہیں، تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو تو بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، کیا اس کے صفات ہیں۔ تو یہ الگ الگ روایتوں میں یہ ہے، اور سب ممکن بھی ہے کہ سب نے رسول اللہ سے الگ الگ وقت میں سوال کیا ہو، اور جب بھی سوال ہوا، پہلی بار جب سوال ہوا تو وہاں پہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے انتظار کیا۔ رسول اللہ جیسی ذات، رسول اللہ جو خود اللہ کو پہچانوا سکتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن رسول اللہ نے انتظار کیا۔ اور انتظار کا راز بعض لوگ شاید یہ سمجھے کہ ارے یہ رسول اللہ جواب دینے میں 3 دن کے لیے 3 دن انتظار کیا، یعنی رسول اللہ کے پاس علم نہیں ہے، رسول اللہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ نہیں، اس میں کچھ اور بھی راز چھپا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ پوچھنے والا وہ یہودی یہ شک کر رہا ہو کہ دیکھیں کس کی طرف سے کلام کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو روک کے رکھا کہ رکو جب میرا کلام آ جائے تب بتانا۔ اور پھر 3 دن بعد یہ سورہ توحید نازل ہوا۔ قل، کہہ دو، کیا پوچھنے آئے ہیں نا، تو قل یا رسول اللہ بتا دو، انہیں کہہ دو کہ هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ الصمد بیچ میں چھوٹ گیا، وہ بھی ایک اہم۔ یہ 4 آیتوں کا سورہ، جی ہاں، چھوٹا آیت کو جو ہے وہ کرنا نہ کیجیے گا۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو ہے یہودی جو آیا تھا وہ مسلمان ہو گیا اس جملے کو سن کے، اس سورہ توحید کو سن کر، یعنی اتنے حسین الفاظ میں پروردگار کی تعریف سن کر۔ ابھی بھی آپ سوچ رہے اس میں کیا کون سی نئی بات ہے، دیکھیں تو شاید تھوڑا سا آپ کے لیے متوجہ کر سکوں میں آپ کی خدمت میں، البتہ اس تھوڑے سے وقت میں۔ اور اس نے لیکن اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا۔ یہ خود ایک جو ہے الگ کی بات ہے، میں جلدی سے ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ایمان کا چھپانا ہی مصلحت ہوا کرتی ہے۔ ہر وقت ایمان ظاہر، کسی خاص موقع کے لیے ایمان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے نا۔ جس طرح جناب آسیہ نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، کس کے لیے؟ ایک ایسے موقع کے لیے جب موسیٰ کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں پہلے مرحلے میں ظاہر کر دیتی تو مومنہ آل فرعون نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس آتے ہیں بعض برادران، وہ اگر اہل بیت کی باتیں سنتے ہیں، اتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں جن کے دل خالص ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، اثر ہوتا ہے، اور اثر ہو کے جذبات میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ کے فوراً جا کے گھر میں کہتے ہیں کہ میں تو بس شیعہ ہو گیا۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا صبر کرو، اتنی جلدی اظہار نہ کرو، کم سے کم پہلے اپنے گھر والوں کو تو سمجھا دو کہ اہل بیت کون ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا نہیں بنتی، کم سے کم اپنی ماں کو تو بچاؤ، اپنے باپ کو تو بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی سے طلاق ہو جائے، بیوی کو تو بچاؤ۔ میں جانتا ہوں بعض لوگ بیوی چلی گئے، بچے کہاں چلے گئے، تو صبر ضروری ہے، بہت ساری جگہوں پہ صبر ضروری ہے۔ بہت بلند مطالب ممکن ہے کسی بڑے عالم استاد سے آپ کو معلوم ہو جائیں، آپ فوراً جا کر ایک ایسے انسان کے سامنے اظہار کریں کہ جس کے اندر وہ ظرف نہیں ہو، وہ چیز وہ برداشت نہیں کر سکتا ہو، اس کے اندر وہ تحمل نہیں ہو، تو وہاں نہیں ظاہر کرنا ہے۔ وہاں نہیں ظاہر کتنا کرنا ہے، اتنا ہی ظاہر کرنا ہے۔ میری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے اتنا ہی ظاہر کریں کہ جتنا ممکن ہو۔ کبھی کبھی ممکن ہم سے غلطی ہو جاتی ہو، ہمارے یہ بچے کہیں کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ میری غلطی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے۔ اسی لیول کی گفتگو کرنا ہے جتنا لوگوں کے لیے آسانی سے قابل فہم ہو، اور یہ کام انبیاء کرتے تھے۔ حدیث موجود ہے کہ ہم گروہ انبیاء لوگوں کی
علی قدر عقول الناس، لوگوں کے عقل کے لیول پہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم گفتگو نہیں کرتے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی سے سمجھنے کے لائق بن جائے بات۔ تو بہت ساری جگہوں پر ایمان کو چھپانا اس لیے لازم ہے کہ بعد میں اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت زیادہ پڑے گی، اور اس ظاہر کرنے پر کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوگا، تو ممکن ہے کہ ایک بات انسان ایمان کو اپنے چھپا کے رکھے۔ مثلا جیسے مکے میں جو ہے مسئلہ تھا، جناب ابو طالب کے لیے مسئلہ تھا، اور ابھی بعض ناصبی قسم کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب ابو طالب کے۔ ہمارے بہت سارے اہل سنت علماء برادران آ کے بہت زبردست طریقے سے دفاع کر رہے ہیں امیر المومنین کا، لیکن بعض لوگ جو ہے چونکہ جناب ابو طالب نے یہ اس لوگوں کے سامنے آ کر جناب ابوذر کے طریقے سے چیخ کے تو نہیں پڑھتے۔ جناب ابوذر کا مسئلہ الگ تھا، ابو طالب کا مسئلہ الگ تھا۔ جناب ابوذر کی وہ ذمہ داریاں نہیں تھیں جو حضرت ابو طالب کی ذمہ داریاں تھیں۔ جناب ابوذر کی ذمہ داری تھی جو سیکھا جا کے لوگوں کو بیان کرے۔ جناب ابو طالب کی ذمہ داری تھی کہ رسول اللہ کی حفاظت کریں، پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلے، دوسرا آگے سامنے حملہ نہ کرنے پڑے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ نادان جاہل قسم کے لوگ، یا یہ کہ اس کو جن کو امیر المومنین سے واقعاً بغض ہے، وہ آ کر اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کہیں پر ایمان کو اپنے بہت زیادہ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ البتہ ہمارے اہل سنت علماء بھی، میں آج رات میں سن رہا تھا، وہ زبردست اشعار سنا رہا تھا ایک عالم اہل سنت، کہ جب رسول اللہ کی ولادت پر ابو طالب نے اٹھا کر جناب ابو طالب نے رسول اللہ کے رخسار کو دیکھتے اور چومتے ہوئے جو اشعار پڑھے، اللہ کی حمد انت النبی، اس طرح کے کلمات، لیکن وہ رسول اللہ کے سامنے پڑھے، وہ جا کے مکے میں نہیں اعلان کر سکتے تھے۔ یہ درجات ہوتے ہیں، یہ درجات لازم ہے، بہت ساری جگہوں پہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے ایمان کے حقیقی درجے کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا جو سامنے والے میں ظرفیت نہیں ہے۔ حدیث موجود ہے، اور لوگ چھوڑیں، یہاں تک حدیث موجود ہے، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابوذر کو معلوم ہو جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے تو وہ انہیں قتل کر دیتے، کیونکہ ابوذر میں اتنی ظرفیت نہیں تھی جتنا سلمان میں تھی۔ فرق ہے۔ اب یہ کہ اگر جناب ابوذر میں اتنی ظرفیت نہیں ہے تو ادھر سلمان کو چاہیے کہ تھوڑا سنبھال کے رکھیں، ہر چیز ان کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور ادھر ابوذر کو بھی چاہیے ہے کہ اگر سلمان سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو قتل کرنے نہ پہنچ جائیں۔ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے بالکل مطابق نہیں تو پھر جو ہے کچھ نہیں چھوڑتے۔ اگر جو ہے ہمارا دین آپ کے مطابق نہیں ہے اور آپ کا دین ہمارے مطابق نہیں تو ہم بھی آپ کو کافر بنا دیں، آپ بھی مجھے کافر بنا دیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ اس فرقے کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس فرقے کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ درجات ہیں، یہ ظرفیتیں ہیں، یہ انسان کے دل کی حالت ہے، سب میں فرق ہے، اور اس فرق کو جو ہے لازم ہے کہ ظاہر ہو، لازم ہے کہ وہ چھپا ہو، فرق جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے رہے، اور اس فرق کو قبول بھی کیا جائے۔ کوئی دوسرے کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، درجات کو بلند کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ ہر انسان ہمارے جیسا ہو، ہے نا؟ یہ ہے مسئلہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، ایک بار تو اصحاب کے سامنے بیٹھ کے سوال کیا اور پوچھا ان سے کہ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں کیا تم لوگ عاجز ہو کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ ڈالو؟ کتنا ہے 1/3 قرآن ایک بار ایک رات میں پڑھ ڈالو؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ساری رات قرآن پڑھتے رہیں گے، پھر آرام کیسے کریں گے، کل کام کیسے کریں گے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو بیوی کیا کرے گی بیٹھی ہوئی؟ البتہ انسان کا کبھی شوق ہو، کبھی عشق ہو، کبھی شب قدر ہو، کبھی شب رمضان کے خاص دن ہو، اس دن تھوڑا زیادہ پڑھ لے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ جناب حبیب نے مظاہر کے لیے ہے شیعہ سنی روایات میں کہ ایک شب میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے، یعنی سچ میں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ وہ شارٹ کٹ والا نہیں، ابھی تو رسول اللہ خاص شارٹ کٹ والا بتا رہے ہیں، وہ سچ میں پڑھتے تھے، یعنی دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا، دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح قرآن حبیب نے مظاہر سے کلام کرتا تھا،
اور اس طرح قرآن کے کلام کو اپنے پورے وجود اپنی پوری جان سے قبول کر رہے ہوتے تھے، اور اس طرح گہرا رابطہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر قرآن چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا، جیسے ہم لوگوں کو پکڑنے کا دل نہیں چاہتا. ہاں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں. یا اگر پڑھنا بیٹھ بھی گئے تو پھر صفحے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے کہ جلدی سے رکوع آئے اور جلدی سے کتنے پیج رہ گئے ہیں، بہت زیادہ ہوا جا رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، ہونٹ خشک ہو جا رہا ہے، کتنا پڑھیں گے. جناب ابوذر کے شوق کچھ اور، معاف کیجیے گا، جناب حبیب نے مظاہر یوں ہی معمولی انسان نہیں تھے، تو ایک شب میں، لیکن کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا اصحاب سے کہ کیا میں بتاؤں، کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ ڈالو، سلسل قرآن؟ کیسے ممکن؟ فرمایا اقرؤوا قل هو اللہ احد قل هو صلی علی محمد. سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھو کہ یہ 1/3 قرآن بن جاتا ہے، سچ میں بن جاتا ہے. البتہ یوں ہی نہیں پڑھو، یوں پڑھنا تو کیا ہے، 3 جملے پڑھ لیے، 4 جملے، یعنی اگر اس کو در کر لو، اس کی ایک آیت بھی اگر تم سے کلام کر لے جائے، اگر وہ سورہ قل تک پہنچ ہی نہیں پاؤ، اس کا بسم اللہ ہی اگر تم سے کلام کرنے میں تم اس سے کامیاب ہو جاؤ، تو یہ ثلث قرآن نہیں، پورا قرآن بھی ہو سکتا ہے کبھی، انسان کی حالت ایسی ہو. اور بھی روایات اس طرح کے موجود ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں غور سے سنیں یہ بچے لوگ، ہم ایک محنت خاص الگ سے کرتے ہیں کہ صرف بالکل آسان والے مطالب اٹھائیں. مطالب تو بہت زیادہ ہیں، اور پچھلے سال جو تھوڑا سخت مطالب چاہتے ہیں، وہ پچھلے سال پورا عشرہ اسی سورہ پہ پڑھا گیا ہے، دوسرا عشرہ اسی ماہ رمضان کا 2nd عشرہ چنئی میں. تھوڑا اور اگر گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے اسی حد تک کہ اس کے لیے واقعا ہم تھوڑا محنت کرتے ہیں کہ سارے سخت مطالب کو چھوڑتے آسان مطالب اس میں سے نکالیں اور یہاں پہ لکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اب امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد ابن معاذ کے جنازے میں، سعد ابن معاذ کا نام آشنا ہے؟ تھوڑا سا میں آشنا کروں گا، زیادہ نہیں، لیکن بہت ہی عظیم نام ہے، فرصت نہیں ہو پائے گی چونکہ یہ سب ایسے نام ہے جس کے لیے ایک مجلس پوری ہو تو بہت اچھا جاننا چاہیے واقعا کیسے عظیم لوگ گزرے ہیں اور کیسے عظیم بنے. بہت معمولی لوگوں سے جو کافر تھے، مشرک تھے، لیکن انہوں نے جو سفر طے کیا تو کتنے مقام تک پہنچے ہیں، اور اس مقام تک پہنچنے کی آج ایک وجہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جب سعد ابن معاذ کا جنازہ اٹھا، رسول اللہ شریک ہوئے، رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا کہ 70,000 فرشتے موجود ہیں اس جنازے میں، جس میں خود جبریل بھی موجود ہے، جبرائیل عظیم ترین فرشتہ. اور رسول اللہ کی حالت یہ تھی، اب یہ دوسری روایت میں، اس روایت میں نہیں ہے، کہ رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، ردا کو اپنی اتار دیا تھا غم میں. سعد ابن معاذ جنگ خندق کے شہید ہیں، فوراً خندق میں شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے گلے میں تیر لگا تھا، جو کہ خندق کے پار سے تیر چلاتے تھے. چند لوگ شہید ہوئے تھے، 4 یا 5 لوگ کل شہید ہوئے تھے. امیر المومنین زخمی ہوئے تھے جنگ کرتے وقت، لیکن 4-5 شہید تھے. تو بعض لوگ تو وہیں پہ فوراً شہید ہوئے تھے، لیکن سعد ابن معاذ جن کے ذریعے سے آدھا مدینہ مسلمان ہوا تھا، یہ ان کا مقام ہے. کیا؟ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور جب رسول اللہ کا مبلغ وہاں پہنچا تو کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کے تبلیغ کی. وہ پورا ماجرا لکھا ہوا ہے تاریخ میں. اور سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے. 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس و قبیلہ خزرج. سعد ابن معاذ کے مسلمان ہونے سے پورا قبیلہ اوس مسلمان ہوا. تو یہ معمولی انسان نہیں ہوئے نا، اور شہید ہوئے. تو جب ان کا جنازہ اٹھا، شہید تھوڑا دیر میں، جنگ خندق میں ان کو تیر لگا تھا. ایک جملہ میں بیان کر دیتے ہیں، تیر لگا تھا. گلے میں تیر لگنے کے بعد کوئی بچتا ہے؟ تیر، اور وہ بھی کہاں؟ گلے میں. کوئی بچتا ہے؟ نہیں بچتا. لیکن سعد ابن معاذ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ، مجھے تیرے رسول کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا پسند ہے، لہذا اے میرے اللہ، اگر ان مشرکوں سے ابھی جنگ ہونا باقی ہے تو تو مجھے زندگی دے،
زندگی اس لیے نہیں دے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، بیوی کے لیے، بچے کے لیے پراپرٹی ہے، میں سردار ہوں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ مجھے تیرے حبیب کے ساتھ رہنا پسند ہے، تیرا حبیب تنہا نہ ہو جائے۔ اگر یہ مشرکین مکہ جنگ کرنے والے اور بھی ہیں تو مجھے زندگی دے تاکہ میں تیرے حبیب کے ساتھ جنگ کروں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ اب نہیں ہونا ہے تو پھر مجھے شہادت دے دے، مجھے موت دے دے۔ تو جنگ خندق کون سی جنگ تھی؟ اب آپ لوگوں کی امتحان۔ جنگ خندق مشرکوں کے ساتھ پہلی دوسری جنگ تھی یا دوسری تھی یا تیسری تھی؟ یہ پہلی تھی یا آخری تھی یا کچھ نہیں تھا؟ پہلی تو نہیں تھی۔ پہلی کون سی تھی؟ جنگ، ہاں ماشاء اللہ۔ دوسری، یہ بڑی بڑی جنگوں کے بعد بیچ میں چھوٹی موٹی چھٹپٹ اور بھی ہوا کرتی تھی، سیریا وغیرہ، لیکن یہ بڑی جنگیں جو تاریخ میں جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، 5 ہجری میں، 5ویں ہجری میں عید کے بعد شوال میں کیا ہوئی؟ جنگ خندق ہوئی۔ یہ مشرکین مکہ سے آخری جنگ تھی۔ تو اس کے مطلب کیا ہوا؟ دعا، اللہ دعا قبول کر رہا ہے۔ ایک شہید جس کے گردن میں تیر لگا ہوا ہے وہ دعا کرے گا تو اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ نے قبول کر لیا۔ اس کو بھی شہادت پسند تھی، رسول اللہ کے ساتھ لڑنا بھی پسند تھا لیکن شہادت بھی پسند تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے اگر جنگ نہیں ہونا ہے مجھے شہادت دے، لیکن کم سے کم اتنی مجھے ضرور زندگی دے کہ ان یہودیوں کو میں انجام دیکھ لوں کہ جنہوں نے جنگ کی حالت میں رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چونکہ مدینے میں دھوکہ کر دیا تھا ان لوگوں نے، عورتوں پر اور بچوں پہ حملہ کرنے جا رہے تھے، جنگ میں لوگ باہر نکلے تھے، وہ عورتوں پہ حملہ، تو ان کا انجام دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو زندگی دی، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ان کی زندگی رہی۔ چونکہ جنگ خندق ہوئی، وہ معاملہ حل ہوا، اس کے بعد میں آئے، ان کو بھی قلعے کو گھیرے رکھا کافی دنوں تک، اور پھر کون سی جنگ ہوئی اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ؟ جنگ بنی قریظہ۔ جنگ بنی قریظہ جو آپ لوگ یاد نہیں ہے لیکن یہودیوں کو بہت اچھی طرح یاد ہے، سارے یہودیوں کو یہ جنگ بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس جنگ میں بہت اچھی طرح سے ان کی خیانت کی سزا دی گئی تھی، جنہوں نے جنگ کی حالت میں خیانت کی تھی۔ جنگ کی حالت میں کوئی بھی خیانت کرے اس کو سزا دی جاتی ہے، ہر ملک میں سزا دی جاتی ہے۔ اور وہ جن لوگوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے، یہ تو آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، انہوں نے جنگ کی حالت میں آپس میں دھوکہ دیا اور جا کے مل لیا اور رسول اللہ کے بچوں پر، عورتوں پہ حملہ کرنا شروع کیا، تو ان کو سزا ملی۔ سزا ملنے کے بعد اور اتفاق سے ایسا ماجرا پیش آیا کہ سزا جناب سعد ابن معاذ ہی کے ہاتھوں ہوئی، چونکہ وہ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ میری سزا معین نہ کریں، سعد ابن معاذ جو طے کرتے۔ سعد ابن معاذ کے ان کا پرانا رابطہ تھا کفر کے زمانے میں، وہ آپس میں دوست تھے، وہ بھی سردار تھے، ان کے بھی سردار تھے۔ وہ سمجھے کہ سعد ابن معاذ میرے بارے میں کچھ رعایت کریں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ رحمت للعالمین رسول اللہ ہیں۔ سعد ابن معاذ نے کہا سب کو مار ڈالو۔ یہ بالکل صحیح سزا تھی، یہی مناسب تھا، اتنی برے وقت میں خیانت کی تھی، کہا سب کو، جتنے مرد ہیں سب کو مار ڈالو، بچوں کو چھوڑ کے عورتوں کو چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، نوجوانوں کو، رسول اللہ نے الگ سے اپنی طرف سے یہ کہا کہ نہیں، نوجوانوں کو بھی چھوڑ دو، اور سزا ہو گئی۔ 700 لوگ ایک دن میں، تھوڑا مشکل ہے سننا آپ لوگوں کے لیے، بدترین خیانت تھی۔ اب پھر اس کے بعد وہ خون جو بند ہو گیا تھا گلے میں تیر لگنے سے پھر جاری ہوا، کیونکہ یہ آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور بھی کئی جنگیں دوسروں سے ہوئی لیکن مشرکین مکہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ فتح مکہ ہوئی، اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ 10ویں ہجری میں ہوئی، معاف کیجیے گا 8ویں ہجری میں، 3 سال بعد۔ تو 3 سال تک پھر جنگ کرنے کی جرأت ہی نہیں تھی۔ جنگ خندق میں اتنی زبردست ضرب ان کو لگی تھی، ایک تو امیر المومنین کی ضرب جو ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین تھی، اور دوسرے اللہ کی طرف سے ضرب کہ آندھی چلی، طوفان چلا، ان کی دیگیں تک الٹ گئی، خیمے اڑنے لگے، بھاگنے لگے، بارش ایسی ہوئی، اللہ نے ایسا انتظام کیا، پھر ان کو جنگ کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ تو ظاہر جناب سعد بن معاذ کیا ہوئے، پھر خون جاری ہوا، پھر شہید ہو گئے۔ تو ایسا انسان شہید ہوا ہے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، رسول اللہ خود نماز میت اس کی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بیچ میں ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ تربیت کا اچھا جملہ ہے،
شاید میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن اہم ہے اس لیے دہرانا اس کا ضروری ہے کہ اس کے بعد بھی ان کی ماں نے کہا ہنیئا لک جنہ یا سعد، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ ظاہر ہے کہ اتنے فرشتے، یہ عالم، رسول اللہ جنگ کا شہید جس کے ذریعے سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ کتنی جلدی ہم لوگ جو ہے یہ ہمارے ذاکرین کرتے ہیں، بس تم مرے اور امیر المومنین وہاں تمہارا قبر میں انتظار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اور وہاں رسول اللہ سعد ابن معاذ کی ماں کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنی بار جلدی جنت کی باتیں نہ کرو، ابھی سعد ابن معاذ کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ تو کیوں فشار قبر ہو رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، حیرت سے پوچھا کہ ایسے انسان کو فشار قبر؟ کہا کہ یہ بیوی کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ یہ سنیں مرد لوگ، سنیں غور سے، پہلے مرد لوگ سن لیں، بعد میں عورتوں کی بتاتا ہوں، ابھی خبر لیتا ہوں، یہاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، پہلے مرد لوگ سنیں۔ کیا کہ اتنا عظیم شہید، اتنے عظیم مقام رکھنے والا انسان، سب کچھ اس نے تبدیل کر دیا تھا، اپنی پوری زندگی کے عقیدے، ساری چیزیں، لیکن یہ عرب کا کلچر نہیں بھلا پائے تھے کہ عرب میں جا کر بیویوں کے ساتھ کیسے لوگ سلوک کرتے تھے۔ وہی کلچر جو ہمارے یہاں بھی وہی چل رہا ہے، وہ نہیں بدلتا، ہم لوگوں سے بھی نہیں بدلتا، بدلنا پڑے گا۔ ہم لوگ کیا ہیں سعد کے سامنے؟ ہم نے کون سی جنگ کی ہے؟ ہم نے کون سے بدر اور خیبر اور احد کی جنگ لڑی ہوئی ہے؟ ہم نے کون سے تیر کھائے ہیں؟ سعد کے لیے بھی یہ حالت ہے تو ہم لوگ کیا حالت ہوگی؟ پھر یہ ہوئی مردوں کے لیے بات کہ بدلیں عزیزوں، تبدیل کریں اپنے طریقوں کو، اپنے انداز کو، اپنے بات کرنے کے طریقوں کو، صرف بیوی کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ تبدیل کریں، ارادہ کریں تبدیل کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ پورے ماہ شعبان میں آخر مدد مانگی ہے نا، اگر مانگی ہو انشاءاللہ تعالی کہ اللہم فاعنا علی الاستنان بسنتہ فی ونیل الشفاعۃ لدیہ، صلوات شعبانیہ میں، کہ میرے اللہ مجھے رسول اللہ کی سنت اپنانے کی توفیق دے، مدد کر میری۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ کلام، ان کا گفتگو، ان کی بیوی جیسی بھی ہو، لیکن رسول اللہ کے کلام کے انداز میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ بیوی کی کیسی تھی بیویاں معلوم ہے آپ لوگوں کو نا، سب تو بہت اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ کی نرمی میں فرق نہیں آتا تھا۔ تو یہ سعد ابن معاذ کے ساتھ ہوا۔ لیکن ابھی ہم اس واقعے کو پڑھنے کے لیے، بہرحال مجھے نہیں پڑھنا تھا، وقت آگے بڑھ گیا، لیکن جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ جب رسول اللہ نے بتایا کہ اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پنجے کے بل چل رہے ہیں، اور صحاب کو حیرت تھی، اور کوئی حیرت اتنا ہونا بھی نہیں چاہیے تھی، اتنا بڑا مقام تھا، تو اصحاب نے آ کر پوچھا، بلکہ حتیٰ رسول اللہ نے روایت میں یہ ہے امام کی کہ رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے، کیا خبر ہے تم لوگ؟ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں، اور بھی تو بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں تم لوگ کیوں آئے ہوئے ہو؟ یہ اس مقام کے مستحق سعد ابن معاذ کیسے ہوئے؟ اب شاید ہم لوگوں کو بتانے کے لیے تھا یہ مکالمہ، رسول اللہ کو خبر رہی ہوگی، تو جبرائیل نے یہ کہا رسول اللہ سے کہ یہ سعد ابن معاذ کا مقام اس لیے ہے چونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے، پیدل چلتے پھرتے، سوار ہوتے، زیادہ سے زیادہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی صرف تلاوت نہیں تھی، یعنی توحیدی زندگی، توحید میں ڈھال لینا اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کے لیے ڈھال لینا۔ ہم لوگوں کی طرح صرف تلاوت نہیں کرنا، یعنی پڑھتے رہتے تھے کہ صرف وہی ہے، اسی کا اختیار ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہم ہیں، اس نے ہم کو سب کچھ بنایا ہے۔ عملی توحید، اس طرح گہرا رابطہ تھا۔ امیر المومنین ایک لمبے سفر سے جنگ وغیرہ کر کے واپس پلٹے، تو رسول اللہ نے اصحاب سے پوچھا کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ غالباً یہ یمن کا مسئلہ ہے، کیونکہ 2 بار یمن جانا ہوا تھا امیر المومنین کا، آخری بار تو وہیں حجۃ الوداع میں آئے تھے یمن سے۔ تو اصحاب سے پوچھا کہ سب ٹھیک تھا، تمہارا سپہ سالار ٹھیک تھا؟ ان کی بھی دل کی باتیں تو سننا تھی رسول اللہ کو۔ تو کہا ہاں سب کچھ تو بہت اچھا تھا، لیکن بس ایک مشکل تھی۔ کیا مشکل تھی؟ کہا یہ علی جب نبی نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز میں جو ہے وہ سورہ توحید پڑھا کرتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا، لمبا سورہ پڑھتے، دیر تک پڑھتے، اچھا لگتا،
یہ چھوٹا سا سورہ پڑھ کے نماز پڑھا دیتے تھے۔ تو اس میں دو مسئلہ تھا، ایک تو یمن جاتے ہوئے رسول اللہ نے تاکید کی تھی، حدیث موجود ہے کہ دیکھو علی جماعت کی نماز طولانی نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ پھر کوئی دوسرا بھی سورہ بھی زیادہ پڑھ سکتے تھے، اور بھی سورے سب بہت سارے اہم ہیں، لیکن یہ امیر المومنین کے توحید سے گہرا رابطہ تھا۔ امیر المومنین سے یہ اللہ کے ساتھ عشق کا رابطہ تھا، ایسا گہرا رابطہ تھا کہ سورہ توحید پڑھے بغیر مزہ نہیں آتا تھا۔ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ البتہ روایت میں یہ ہے، ابھی روایت بھی پڑھ دیں آپ کے سامنے، روایت میں ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سورہ توحید پڑھیں، روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی پورے دن کی نماز پڑھے اور اس میں کوئی ایک بار بھی سورہ توحید نہ پڑھے تو اس سے کہا جائے گا یا عبداللہ لست من المصلین، اے اللہ کے بندے تو اصل نمازیوں میں سے تھا ہی نہیں۔ پڑھنے کو تو کوئی بھی سورہ پڑھ لے انسان، واجب تو نہیں ہے، واجب تو صرف سورہ حمد ہے، لیکن اگر پوری 5 نمازیں پڑھ ڈالے انسان اور ایک بار بھی وہ سورہ توحید نہ پڑھے، اب پڑھتے تو ہم لوگ ہیں 5 بار تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک بار دل سے پڑھیں، ورنہ ہم 10 بار بھی زبان سے پڑھ ڈالے پھر بھی کہا جائے کہ لست من المصلین، ہم جیسے لوگوں کو انشاءاللہ آپ کو نہ کہا جائے، کہ وہ رابطہ انسان محسوس کرے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، جب کہہ رہا قل هو اللہ احد، احد یعنی وہی ہے، جب وہ ہے تو سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، افطار کرنا، روزہ رکھنا، کھلانا پلانا، یہاں آنا جانا، مجلس پڑھنا، تقریر کرنا، احد تو خالی زبان سے کہنے کے لیے نہیں، جب وہ احد ہے اور جب اسی کا سب کچھ ہے تو سب کچھ اسی کے لیے، یہ رابطہ تھا۔ ٹھیک، ایک صلوات پڑھے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ ایک روایت اور پڑھ دیتے ہیں، یہ شاید آپ لوگ بہت زیادہ کام کے لگے، لیکن مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ، اور بھی روایتیں اس سے زیادہ اچھی ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ روایت بھی ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہو اور ایک بار وہ سورہ توحید پڑھے گھر میں داخل ہوتے وقت، تو وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، البتہ دعا کرے کہ صرف جو ہے پیٹ کا رزق اضافہ نہ ہو، بلکہ ذہن کا رزق بھی بڑھے، علم بھی بڑھے، تقوی بھی بڑھے، توحید بھی بڑھے، ہے نا۔ اب یہ روایت سنیں جو آپ کی سنی ہوئی روایت ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل علم انہ یکون فی آخر الزمان اقوام، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے ہو، خدا کرے کہ ہو، کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جانا، اللہ کے علم میں یہ تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آنے والی ہے، اقوام ایسی ہوں گی، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ متعمقون، کون سے لوگ ہوں گے؟ اقوام متعمقون، متعمق یعنی سخت لفظ آ گیا لیکن عربی ہے چلے گا، متعمق یعنی عمیق سے بنا، عمیق یعنی گہری سوچ رکھنے والے، گہری فکر رکھنے والے، گہرے نالج چاہنے والے، چیزوں کی گہرائیوں تک جانے والے، ریسرچ کرنے والے، صرف مولانا کی تقریر سن کے پھر چلے جانے والے نہیں، تھوڑا غور و فکر کرنے والے، متعمقون، گہری باتیں سننے والے، آخری زمانے میں۔ ابھی ہندوستان میں تو نہیں ہے، ہندوستان میں تو بہت ہی بیکار کی باتیں لوگ چاہیے ہوتی ہے، واہ واہ، ہنگامہ، شورگل، لیکن بہرحال دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ دھیرے دھیرے پیدا ہو رہے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ علم تھا کہ آخری زمانے میں عمیق اور ڈیپ سوچ، عمق یعنی ڈیپ سوچ رکھنے والے، ڈیپ فکر کرنے والے، گہرائیوں میں جانے والے، ریسرچ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، تو اسی لیے اللہ نے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَاللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو اسی لیے یہ آخری زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ سورہ توحید نازل کی،
اور سورہ حدید کی ابتدائی 4-5 آیتیں وہ نازل کی کہاں تک؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہاں تک هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، جو یہ سورہ حدید کی آیتیں، یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہ بعد کے زمانے میں گہرائیوں میں جانے والے لوگ، تو خیر ہم لوگ تو زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن کبھی کبھی سوچنا چاہیے، جیسے سمندر میں خزانے کس کو زیادہ ملتے ہیں؟ جو گہرائیوں میں جاتا ہے۔ باہر جا کے منظر دیکھ کے چلے آئیں اچھی بات ہے، قدم اپنا پیر بھگا کے چلے آئیں، فوٹو لے کے کلک کر کے کہ میں گیا تھا بامبے، وہاں سمندر میں ہم نے جو ہے سمندر کے تھوڑا مزے لیے، اچھا لگا، فوٹو دیکھو اچھی ہے، لیکن ان کو کیا ملے گا؟ صرف پکچر مل جائے گی، پک فوٹو ہوگی اور کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے دین میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کے سمندر میں آ کے کبھی ایک آگ روزہ رکھ کے، کبھی ایک آگ نماز پڑھ کے، تھوڑا سا پیر ویر بھگا کے، پھر تصویر بھی لے کے، تصویر ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، تصویر لے کے پھر بتا دیتے کہ ہاں ہو گیا۔ تھوڑا کبھی تو حوصلہ کریں کہ دین کے سمندر کی گہرائی میں جائیں، کسی مسئلے میں جائیں، اور کسی مسئلے میں جائیں یا نہ جائیں لیکن توحید میں تو جانے کی کوشش کریں، ورنہ توحید بہت ہی عمیق سمندر، توحید کی گہرائیوں کو کسی سمندر سے ناپا نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے یہاں بامبے کے سمندر میں کتنے بھی گہرائی میں جائیں گے لیکن بہت زیادہ گہرا نہیں ملے گا، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر گہرے میں چلے جائیں، کلومیٹر ہے نا۔ لیکن مثلا پیسیفک اوشن کا جو بیچ کا راستہ ہے ہوائی کے آس پاس جو ادھر قریب میں، وہ 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر کتنا گہرا سمندر۔ لیکن یہ سمندر پیسیفک اوشن 11 کلومیٹر گہرا ہے، لیکن توحید کی عمق کتنا ہے اس کو کلومیٹر سے نہیں ناپا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ باطن میں باطن میں کون سا باطن؟ قرآن میں باطن، قرآن میں کون کس کا باطن سب سے زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ جو باطن ہے وہ توحید کا باطن، اور وہ توحید کا باطن امیر المومنین کے کلام میں جھلک رہا ہے نہج البلاغہ میں، وہی توحید کا عمق ہے نا۔ عمق یعنی اب بچے سن رہے ہیں نا، ڈیپ میں جانا کسی بھی چیز کے۔ ایک عادت کریں بچوں، آپ لوگ جوان ہیں، آپ لوگ عادت کریں، صرف توحید ہی نہیں، کسی بھی کام کو کریں تو اس کو ڈیپ میں جا کے کریں، اوپر والا کام نہ کریں۔ اوپر والے کیا کرتے ہیں؟ صرف جو ہے وہ صدف لے کے سمندر کنارے کیا پڑے ہوتے ہیں، وہ موتی نہیں، شیلس، ہاں شیلس کہتے ہیں نا۔ شیلس والے انسان نہ بنے، موتیوں والے انسان بنے، سمجھے؟ ہر جگہ موتی ڈھونڈے، پڑھائی کریں تو صرف شیلف لے کے نہ چلے آئیں، شیلف یعنی ڈگری لے کے آ گئے بڑی اچھی سی۔ گہرائی میں جائیں، علم کی گہرائیوں میں جائیں، کام کریں تو اس کی گہرائی میں جا کے کام کریں، ہر چیز کو اس کی گہرائی تک کام کریں، اور توحید کے دروازے باب میں جب داخل ہو اس سمندر میں تو بس چلے جائیں، چلتے جائیں، جتنا چلے جائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ اور زیادہ اس کے راز کھلتے چلے جائیں گے۔ امیر المومنین، صلوات پڑھیں بھائی امیر المومنین کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شب قدر میں ابھی تفسیر وغیرہ میں نہیں جا پایا ہوں، صرف اس کے تھوڑا سا، چونکہ تفسیر میں پچھلے سال کر چکا ہوں 10 دن تک، اگر فرصت رہی تھوڑا سا کر دیں گے آپ کے سامنے بھی، لیکن یہ چیزیں سب نہیں پیش کی تھی وہاں پر بھی۔ شب قدر میں شب بدر کی جنگ، کون سی جنگ ہوئی بدر کی؟ پہلی بڑی والی جنگ، اس کے پہلے 6 اور بھی چھوٹے موٹے سریے ہو چکے تھے، اس کو کہتے ہیں سریا۔ جب رسول اللہ بھیجتے تھے کسی کو، دوڑاؤ ان کو، دیکھو وہ بھاگ رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، ٹریننگ دیتے تھے۔ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی زیادہ، اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے تاکہ ان کے اندر سے خوف نکل جائے اور باطل پہ خوف ڈال دے۔ یہ ایک اچھا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، لشکر کم تھا تو دشمن پہ خوف ڈالنا تھا۔ لیکن جنگ بدر پہلی بڑی جنگ تھی اور عجیب جنگ تھی، 1000 کا لشکر مسلح سپہ سالاروں کے ساتھ، گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ، زبردست اسلحوں کے ساتھ، اور ادھر بیچارے بعض لوگ آئے تھے جو کھجور کی ٹہنیاں لیے ہوئے تھے، 3-4 گھوڑے تھے، 4-5 اونٹ تھے، ایسے ہی کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ سب کے پاس تلواریں نہیں تھی، سب کے پاس نیزے نہیں تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے بڑھاپے کو دیکھ کے رسول اللہ، اب یہ نہیں صحیح معلوم کہ اسی وقت کہا کہ اس کے تھوڑے بعد میں کہا کہ بھائی
دیکھو یہ داڑھی سفید لے کے جنگ میں نہ جایا کرو، خضاب وغیرہ کر کے تھوڑا جایا کرو، تاکہ دشمن تمہیں دیکھ کے پہلے ہی سے للچائی نگاہ سے نا یہ بوڑھے لوگوں کو مار لیں گے۔ تاکید کی کہ خضاب لگاؤ، کم لوگ ہو، تمہاری تعداد کم ہے۔ جنگ بدر معمولی مسئلہ نہیں، ادھر 313 جس میں کتنے سارے بوڑھے لوگ، 1000 کا لشکر بالکل مسلح، ادھر 313 جن کے پاس اسلحے بھی نہیں ہیں صحیح طریقے سے، اونٹ گھوڑے بھی نہیں ہیں ان کے پاس۔ اور شب بدر میں امیر المومنین نے خواب دیکھا کہ حضرت خضر تشریف لائیں۔ کون؟ خضر نبی۔ تو کہا امیر المومنین نے جناب خضر سے کہا کہ جنگ ہے کل، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو دشمن پر کامیابی میں مدد کرے۔ اور یہ ادب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک انسان جو ہے اس کے پاس بہت علم ہے تو وہ کسی سے کچھ سیکھے ہی نہیں یا کسی سے کچھ سنے ہی نہیں۔ رسول اللہ جبریل سے کہتے تھے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں، اب رسول اللہ کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ اچھی بات ہے، ہمارے بہت بڑے علماء ہیں، مثلا رہبر انقلاب آیت اللہ مشکینی سے کہتے تھے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں، آپ کچھ سنائیں مجھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، کیونکہ اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ دھیرے دھیرے وہی جو کل بتایا، صبح میں آج بتایا، صبح میں تھوڑا کم لوگ ہوتے ہیں، اچھا ہے کہ سحری وحری کھا کے پھر سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو پریشان نہ ہوں آپ لوگ، ہے نا۔ تو صبح میں عرض کیا کہ متکبر ہونے لگتا ہے انسان۔ روایت پڑھی تھی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو تکبر سے نکالتی ہیں، وہ ابھی نہیں بتائیں گے، نہ آنے کی سزا تو ملنا چاہیے نا۔ تو امیر المومنین نے جناب خضر سے پوچھا، چونکہ بھیا ہمارے یہاں شیعوں میں یہ طے ہے کہ امیر المومنین کا مقام بلند ہے، واقعاً بلند ہے، تمام انبیاء سے، رسول اللہ کے سوا ہر ایک سے بلند ہے، یہ ایک یقینی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جناب خضر سے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ مشکل وقت میں ہے آپ کے پاس کوئی نسخہ، اتنا بڑا لشکر اور یہ تھوڑے سے لوگ؟ تو وہاں پہ جناب خضر نے یہ فرمایا کہ جنگ میں یہ کہنا یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، یہ وہی سورہ توحید سے نکلا ہوا پہلا لفظ کا صحیح استعمال ہے، ہوا کہ آپ یوں مانے کریں تو کیا مانے ہوں گے؟ ہوا یا نہیں؟ ہوا پروناؤن ہے، ہوا کے مانے وہ۔ اب ایک وہ میں کیا رکھا ہوا ہے، لیکن اس وہ میں جناب امیر المومنین جانتے ہیں کیا رکھا ہو، جب وہ کا تعلق اللہ سے ہو جائے، جب وہ ہم کہیں اور اس کی ساری عظمتوں کے ساتھ کہیں، چونکہ ہوا میں وہ عظمت بھی پوشیدہ ہے، ہوا میں اور بھی بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہے، تو کہا کہ یہ کہنا۔ اور دوسرے دن صبح ہوئی تو امیر المومنین نے جا کے رسول اللہ کو بتایا کہ میری آج شب میں خواب میں جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی علمت الاسم العظم، اے علی تمہیں اسم اعظم پیش دیا گیا ہے، اسم اعظم جو ہر چیز کی کنجی ہے۔ اور پھر جناب عمار یاسر سے یہ ہے کہ عمار یاسر دیکھ رہے تھے کہ جنگ بدر میں امیر المومنین کی ادھر تلوار چل رہی تھی، جنگ کر رہے تھے، لیکن زبان پہ مسلسل یہی جملہ جاری تھا، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، یعنی کیا؟ اے وہ ذات کی جس کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ کس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ جنگ جو ہے ہم مدینے والوں کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، یہ بنی ہاشم کی جنگ نہیں، یہ جنگ اللہ کی ہے کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور عمار یاسر حیرت سے دیکھ رہے تھے، علی کیا کر رہے؟ اے علی، یہ جنگ میں بار بار زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو رہا ہے، کلمہ جاری۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے ہیں، جس میں 35 امیر المومنین کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہو، جنگ بدر امیر المومنین کے نام۔ البتہ دوسری جنگیں بھی امیر المومنین، جس جنگ میں امیر المومنین رہے وہ جنگ امیر المومنین ہی کے نام ہے۔ لیکن یہ راز تھا، یہ اس سورہ توحید کے تاثیر تھی جو امیر المومنین پر شروع ہی سے اس طرح سے تھی۔ اب میں وقت نہیں رہا، اور یوں تو طے یہ ہے کہ ایک دن میں ایک ہی سورہ پڑھا جائے، لیکن سورہ توحید ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں اس سے گزرا جا سکے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں
کل میں تھوڑا سا، چونکہ بہت چیزیں ہم نے حذف کر کے، بہت کم کر کے، بہت ہی خاص چیزیں صرف یہاں پہ آپ کے لیے لایا تھا، لیکن وہ بات پوری نہیں ہو پائی اور وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے. تو کل جو ہے انشاءاللہ تعالی جو سورہ توحید کے کلمات ہیں بالکل ابتدائی، بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کے راز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی توحید اور عملی توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سوال ہوا ہے جو آپ نے جناب سعد بن معاذ کے حوالے سے صحابی رسول کے بارے میں بتایا تھا کہ توحید کے حوالے سے، تو سوال یہ ہوا ہے کہ جب توحید میں اس قدر وہ ڈوبے ہوئے تھے تو آخر اس طرح سے انجام ان کا رسول اللہ نے کیوں بتایا، یعنی ان کے کردار میں کیوں اس طرح سے تھا جب توحید میں ڈوبے ہوئے تھے اہلیہ کے ساتھ، مثلا اہل خانہ کے ساتھ؟ جی ہاں، دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں انسان کے اس طرح سے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، چونکہ انہوں نے بہت اپنی زندگی میں بہت کام کیا تھا، بہت اپنے اندر چینج لے آئے تھے، بہت ساری تبدیلیاں لائے تھے، لیکن یہ کلچر کے ایک ایسا حصہ بنی تھی، اور یہی اہم مسئلہ ہے کہ یہ چیز ایک کلچر کی ایسی حصہ بن گئی تھی کہ اس سے عام طور سے لوگ جلدی نہیں نکل پا رہے تھے، اس سے نکلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اور یہ کام واقعاً مشکل ہے، یہ بات پڑھی بھی اسی لیے گئی ہے کہ زبان پر کنٹرول کرنا، اپنے پورے وجود پہ ان کو کنٹرول تھا، اور شہید ہوئے، شہادت چاہ رہے تھے، جان دینا چاہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ مطلب بیان بھی اسی لیے کیا، ورنہ رسول اللہ خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے اتنے عظیم انسان نے بتانا کیا ضروری ہے، لیکن یہ نقطہ بتایا بھی اسی لیے گیا. کبھی کبھی انسان بہت ساری چیزیں پہ سنبھال لیتا ہے، لیکن کلچر کی کچھ چیزیں اتنا رگو پیم اس کے بس جاتی ہے کہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، تو اسی پہ کنٹرول کرنا ہے. ماہ رمضان کے روزوں سے اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کریں کہ اسی پہ کنٹرول کریں جو نہیں کر پا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جس چیز پہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا وہ یہی زبان ہے، سب پہ کنٹرول کر لیتا ہے. ہاتھ اٹھتا ہے کسی کو مارنے کے لیے، آرام سے انسان کنٹرول کر لیتا ہے، بہت ہی آرام سے کنٹرول کر لیتا ہے. بہت احمق ہوگا کہ جو کنٹرول نہ کر پائے، وہ کسی کو مار بھی دے اور اس کو پھر جا کے دیت دے، چونکہ دیت ہے اس کو، اگر نشان پڑ گیا تو سونے کی دیت دینی پڑے گی. ہاں تو اور ساری چیزیں کہ قدم چلتے چلتے رک جاتے ہیں، قدم کہیں بڑھتے بڑھتے رک جاتے ہیں، انسان کے ادھر ادھر جانے. لیکن ایک زبان ہے جو بہت چھوٹی سی زبان ہے، بہت ہی پھسلنے والی زبان ہے، اس کے اندر گریس ہمیشہ ہے نا، بہت آرام سے چلتی ہے، لعاب دہن موجود ہے، خشک بھی جلدی نہیں ہوتی. اب لوگ ایسے بھی رہتے ہیں تو روزے میں بھی خشک نہیں ہو پاتی، اور گریس اس کو ملتا رہتا ہے، چلتی رہتی ہے، جب دیکھو بولتے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں بولتے رہتے ہیں، اور جو عادتیں بنی ہوئی ہیں ان عادتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. غیبت کر رہے ہیں تو کرتے رہیں گے، کسی کی برائی کر رہے ہیں تو کرتے رہیں گے. بھائی ماہ رمضان پھر کس لیے آیا ہے؟ ماہ رمضان تو اسی لیے آیا ہے نا کہ چھوڑیں دوسروں کی باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں. جب لوگوں کے بارے میں اگر اچھی باتیں نہیں کر سکتے ہیں تو بات کرنا ہی چھوڑ دیں. اب یہ نہ کریے گا کہ بیوی سے اگر ڈانٹ ہی کے بات کرنا ہے تو بیوی سے بات ہی کرنا چھوڑ دیں. نہیں، بات کرنا بیوی سے نہیں چھوڑیں، بات کریں، لیکن یہ طے کر کے جائیں کہ مثلا پورے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ بھی ہم سخت لہجے میں بات نہیں کریں گے. ایک مہینہ اگر یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر پورے سال کر ہی نہیں پائیں گے. اچھا یہ تو مردوں والی بات تھی، عورتوں والی بات چھوڑ دی تھی. جب مرد، یہ جو نقطہ آپ سن لیں، یہ بات آئی گئی ہے، جب مردوں کے لیے مرد ہوتے ہی ہیں تھوڑا سخت زبان، جب ان کے لیے قرآن کہتا ہے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سخت زبان نیچرل طور پہ تھوڑا سخت ہیں، جب وہ اگر سخت بات کریں گے تو ان کے لیے ابھی اتنی ساری عظمتوں کے بعد جو فشار قبر ہو رہا ہے، تو اگر خواتین ایسا کام کرنے لگی جن کو اللہ نے نرم بنایا ہوا ہے، نرم مزاج بنایا ہوا ہے، اگر وہ ایسا کرے تو ان کا شاید مشکل ڈبل ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، ہے نا. اب یہ جو ہے تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، کس کے؟ یہ خواتین کو سمجھ، آپ کو سمجھنے کے نہیں، آپ جا کے گھر میں نہ کہیے گا، وہ خود سمجھ لیں. اپنی بات آپ سمجھیں، اپنی بات وہ سمجھیں انشاءاللہ تعالی. لیکن اہم مسئلہ سوال کا یہ ہے کہ انہی عادتوں پہ کنٹرول کرنا. بہت ساری عادتوں پہ سعد بن معاذ کنٹرول کر لے گئے، لیکن اسے ایک پہ کنٹرول نہیں کر پائے. تو جو کریں گے اس کا نتیجہ آنا ہی آنا ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں کہ ہم نے ایک وہ فلاں مجلس کر دی، ایک تقریر کر دی تو پھر سب کچھ بالکل ہاں نہیں، جو آپ کا ہے وہ اس کا نتیجہ آنے والا ہے. ہاں آخرت میں ٹھیک ہے نجات مل جائے گی ایمان کی بنیاد پر، لیکن جتنے بھی اعمال ہمارے وجود سے آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں قبر و برزخ میں اس کا نتیجہ آنا ہے.
اور امام سجاد السلام نے فرمایا کہ تمہیں خود اپنا معاملہ طے کر کے آنا ہے برزخ کے لیے، وہاں پہ مجھے نہیں ڈھونڈنا، برزخ میں بالکل مجھے نہیں ڈھونڈنا، میں نہیں آؤں گا تمہیں کچھ کرنے کے لیے۔ برزخ دفن ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ اپنا معاملہ تم خود سمجھ کے آنا کہ تمہیں کیا نتیجہ ملنے والا، جو کرو گے وہی نتیجہ ملے گا، جیسا بولو گے ویسے ہی ملے گا، جیسے حرکت کرو گے وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔